اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ سورہ سجدہ ہے جو 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے، یعنی جو شخص بھی اس آیت کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہے، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام خود گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ذکر کیا، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اے پیغمبر، یہ تو حق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ساری چیزیں ہیں 6 دن میں ان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ اپنے شایان شان عرش پر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ اللہ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر وہی اللہ کرتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ ہر چھپی ہوئی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق ابتدا گارے سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اے انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے گئے۔ یعنی غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح مختلف مراحل سے طے کر کے پیدا کیا، کہ اسے کیسے مٹی سے پانی، پھر پانی سے نطفہ، پھر نطفے سے لوتھڑا، پھر لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی 2 حیثیتیں ذکر کی ہے۔ فرمایا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلا بتلاؤ جو شخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، ظاہر ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مؤمن اور فاسق دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہے جو ان کو پہلی مہمانی ہی کی طور پر دیے جائیں گے ان اعمال کے صلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، ان کے لیے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، قیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی یہ صورت مبارکہ مجرموں اور مؤمنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔
دوسری طرف مومنوں کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہے، نعمتیں ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کا ذکر کیا جو یہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کہ یہ فتح کب ہوگی؟ کافر لوگ بطور مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا، اگر آپ سچے ہو تو ہمیں اس کی تاریخ بتلا دو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ انکار کرنے والے جلدی مچانے سے اس دن کے عذاب سے خلاصی نہیں پائیں گے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی منتظر ہے۔ کافروں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا، اسے دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ایمان بھی معتبر نہ ہوگا، اگر وہ یوں کہیں کہ ہمیں مہلت دی جائے تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے، کفر، شرک، بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایمان والی زندگی، عمل صالح کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کا ایمان پر فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن کریم مکمل فرمائے اور ہماری زندگیوں میں قرآن کو اللہ زندہ فرمائے۔ قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔